بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں نماز کی بڑی پابندی ہوتی ہے، جماعت کی نماز، اور یہاں کا یوتھ جو ہے شب نماز بھی پڑھتا ہے۔ جو بہترین ایک چیز یاد رکھو، نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا، وہ رزق کے آگے چلتا ہے، رزق اس کے پیچھے چلتا ہے۔ نماز شب پابند 3 رکعت پڑھو، 11 نہیں پڑھ سکتے، صرف 3 رکعت، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ بہترین تحفہ تم اپنے ماں باپ کو، مرحوم ماں باپ کو دے سکتے شب نماز، روز شب اسی لیے پڑھو کہ تمہارے حسین کی آخری وصیت بھی یہی تھی، 3 رکعت پڑھو، 3 رکعت، ایسا راستے کھلتے تمہارے۔ اگر کسی کو لڑکا اولاد نہیں ہے نا، تم کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، تو نماز شب پڑھو۔ آپ بولیں گے نماز شب سے بیٹا بیٹی کیسے ملتے؟ یہ سوال ہے نا کہ شب نماز پڑھنے سے بیٹا بیٹی کیسے ملتے؟ یاد رکھو، امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ یہ یاد رکھو، شادی نہیں ہو رہی، پرابلمز ہے گھر میں، رزق کا، بیماری کا، تم شب نماز کے 10 منٹ مانگ رہا، میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں اونچے ہار کے یوتھ کو۔ تم اپنی لہت کو روشن دیکھنا چاہتے، تمہاری لہت روشن ہو، وحشت ختم ہو، تو 3 رکعت نماز روز پڑھو۔ اور ایک ایزی وے بتاؤں، مثال کے طور پہ اونچے ہار میں آپ بچوں کو، یوتھ کو بولا، لڑکا لڑکیوں کو، بڑوں کو نہیں بولا کہ تم 10 بجے رات میں یہاں سو جاتے، 10 بجے سو جاتے، 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ، 9 بجے سوتے، 9 بجے رات کے۔ اس سے آسان طریقہ اور کیا؟ بیفور یو گو ٹو بیڈ، اپنے بستر پہ جانے سے پہلے 10 منٹ پہلے 3 رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ، صبح فجر پہ اٹھ جانا۔ یہ اتنا آسان طریقہ، اس کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا ہے، کوئی مشکل نہیں، جب آپ نہیں اٹھ سکتے رات میں پڑھ کے سو جاؤ، عادت ڈال لو۔ جب تمہاری عادت ہو جائے گی نا، اس کے بعد بولنا کہ اونچے ہار کا ہر شیعہ، ہر لڑکا ایسا گرو کرے گا۔ تمہاری زندگی میں اگر کسی کو سٹریس کی بیماری ہے، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی پیاری نماز 3 رکعت ہے یار، 3 رکعت 10 منٹ ہے، 10، اور آسان طریقہ 300 مرتبہ الف نہیں بولتے، کوئی بات نہیں، ایک علم ایک سورہ خل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے یہ نماز۔ ضروری نہیں ہے کہ 40 آدمی کے نام لو، یہ بھی ضروری ہے 10 آدمی کے نام لو، کوئی مشکل نہیں، سٹارٹ تو کرو۔ یہ کوئی ضرور، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بات کر رہا آپ سے، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، 10 نام لے لو، کوئی مشکل نہیں، لکھ لو نام، اور اللہم اغفر 10 نام لے لو، 10 منٹ کی نماز ہے۔ لیکن یہ نماز تمہارے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، اونچے ہار کے سارے مرحومین کے لیے اتنی برکت والی نماز ہے۔ جس گھر میں شب نماز ہوتی، اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا۔ لیکن شب نماز پڑھ کے کوئی انڈین مووی نہیں دیکھنا، شب نماز پڑھ کے گانے نہیں سننا۔ یہ مت بولو کہ یار مولانا بغیر گانوں کے نیند ہی نہیں آتی، گانا نہیں سننا۔ شب نماز پڑھ کے بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں نہیں کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ شب نماز پڑھ کے لوگوں پہ بہتان نہیں باندھنا۔ نماز شب پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا یقین کیسے بلند ہوتا ہے، کیا یقین پیدا ہوتا۔ یقین آپ کو معلوم کیا چیز ہے؟ یقین ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر میرے جملے غور سے سنو، رات بھر تم عبادت کر رہے اور تم کو یقین نہ ہو، اس سے بہتر ہے سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کر لو، سو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یقین نہیں۔ اب یقین بولے تو پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جناب میثم کا، خوش ہو گئے کہ یقین کیا ہے۔ یقین سب سے بڑی نعمت ہے، یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے موت کو دیکھا نہیں، ہم نے نیچے کی تنہائی کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن یقین ہے، نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن یقین ہے کہ جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، سب نہریں ہیں، اللہ ہے، یقین ہے نا، بغیر دیکھے یقین کیا نا۔ اب دیکھو کہ یقین ملتا کیسا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، یقین جو ہے جیسے ولایت علی، امام علی کے شیعہ کے پاس جو یقین ہو سکتا وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم اس علی کے ماننے والے ہو کہ جس نے کہا
میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہ ہو. یہ امام علی کا جملہ ہے نا. اب سنو گے یقین کیا ہے. کیسا یقین تھا میثم تمار کے پاس. غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ واقعہ یقین کے اوپر. 60 ہجری 60 ہجری, کربلا نہیں ہوئی ابھی, ظالم ابن زیاد حاکم بن کے آ گیا کوفے میں. پلیز غور سے سنو, کمپلیٹ میسج ہے میری آج چہلم کی مجلس کا کہ یقین اگر تمہارے پاس آ جائے تو ساری نعمتیں تمہارے پاس آ جائیں گی. اور مولا علی کے شیعہ کے پاس یقین ہوتا اور کسی کے پاس نہیں ہوتا. 60 ہجری کوفہ, ظالم ابن زیاد گورنر بن کے آیا. اس نے آگے کیا کیا, 3,500 شیعہ نے حیدر کرار کو گرفتار کرنا شروع کیا, جس میں مختار ابن ابو عبیدہ سخوی ہے, جس میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہے, جس میں جناب فیضا کے 4 بیٹے. چن چن کے مولا کے شیعوں کو, مولا کے چاہنے والوں کو گرفتار کیا, اریسٹ کیا اور ایک ایسی جیل میں ڈالا کہ انگلش کا ورڈ ہے ایسا یہاں تھا. ہم کیا قربانی دے رہے یار, آج ہماری زندگی کیا ہے؟ زیرو زیرو. ان لوگوں نے جو کام کیا, شیعت کے لیے جو کام کیا, اگر آج ہم اونچے ہار کے اس امام بارگاہ میں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے بڑے آرام سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں تم مجلس کر رہے تو یہ سمجھو کہ کسی کی قربانی ہے جس کی وجہ سے تم کر رہے. تمہارا کچھ نہیں ہے, آج ہمارا کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے کام کیا امام علی کے لیے, اس لیے آج وہ سارے کے سارے زندہ ہے. ابن زیاد حاکم تھا, ابن زیاد کے محلات تھے, آج اس کا محل کھنڈر ہو گیا, لیکن آج میثم تمار کا روضہ موجود ہے. کام کیا نا مولا کے لیے, تم بھی کام کرو. خالی بیٹھ کر ریلیکس مت ہو. مولا کے فضائل صرف ایک چیز مت سنو کہ علی کے صرف جہاد نہیں تھا, امام علی کی زندگی میں صرف جہاد نہیں ہے. علی کی زندگی 63 ایئرز کی لائف ہے, اس کو ڈیوائیڈ کرو. علی کا صرف جہاد نہیں ہے, علی کی عبادت ہے, علی کی سخاوت ہے, علی کا علم ہے, علی کے اخلاق ہے, علی کا حلم ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھو. خالی مولا کی شجاعت سن کے خوش مت ہو. علی قوت پروردگار کا مظہر ہے. جو 2 انگلیوں میں خیبر اکھاڑتا ہے وہ اپنی روٹی کو توڑ بھی نہیں سکتا. مولا کی شجاعت کا آج پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مولا کی زندگی کا ایک حصہ دیکھ رہے, علی کی زندگی کی عبادتوں کو کیوں نہیں دیکھتے, علی کا علم کیوں نہیں دیکھتے, امام علی کی سخاوت کیوں نہیں دیکھتے, امام علی کے اخلاق کیوں نہیں دیکھتے. یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کہ اب یقین کے بارے میں سن. ابن زیاد نے سب سے عکس کو شارٹ کرو. یہ مولا کا چاہنے والا میثم تمار ہوا کیا آخر میں, پلیز آخر میں ابن زیاد نے جناب میثم کو گرفتار کیا. اب میری طرف دیکھ, 2 سے 2.5 ہزار آدمی اس ظالم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. زنجیروں میں جکڑ کے میثم تمار کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. میثم تمار ضعیف ہے, مولا کے ساتھی ہے, اور ظالم ابن زیاد ینگ ہے, 30 40 45 سال, یہ 60 سال کے قریب ہے یا اس سے بھی زیادہ. میثم کو زنجیروں میں جکڑ کے لا کے پیش کیا. ظالم ابن زیاد نے میثم کو دیکھا, دیکھ کے کہا میثم اب میری حکومت ہے, یہاں علی علی نہیں کرنا, فضائل نہیں سنانا. میں بول رہا فضائل, اس نے فضائل نہیں کہا, اب یہاں علی علی نہیں کرنا. میثم بیٹھا ہوا تھا, تلوار ٹیک کے ایسا اٹھا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن, تو کہہ رہا میں علی علی نہ کہوں, میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا ہوں. ایک چیز یاد رکھو, ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا, مرنا کوئی نہیں چاہتا. اس وقت میثم خاموش بیٹھ سکتے. اب میثم کھڑے ہوئے تھے, ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ قید سے قیدی کو لے کے نیچے پریزن سے, دربار میں زنجیروں کی جھنکار, قیدی چلتا ہوا ہے, وہ بالکل آگے میثم کے پہلو میں ٹھہر گیا. میثم ایسا کھڑا ہوا, وہ آگے ٹھہر گیا. میثم نے اسے پلٹ کے دیکھا, بہت ٹال ہے, اونچا ہے.
براڈ شولڈر سے، بہت اونچا، براڈ شولڈر، سفید رنگ، خوبصورت، یوں دیکھا، بڑے بڑے بال، لیکن جل لگے ہوئے بال نہیں تھے. جو مجھے یوتھ کو بولنا تھا میں نے بول دیا. جل لگا کے امام بارگاہوں میں مسجدوں میں مت آؤ. اونچے اونچے بال، ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا اے مختار، یہ مختار تھا، اے مختار. اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بولوں مختار کے بارے میں کہ 6'3" ہائٹ تھی ان کی، 6'3", شولڈرز بڑے، خوبصورت چہرہ. ایک تو چہرہ خوبصورت تھا، پھر ولایت علی کا حسن بھی تھا اس میں، اس لیے کہ مولا علی نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا مختار کے بچپنے میں. تو اب ہوا کیا، میثم نے اب غور سے سننا یقین کیا ہے. مختار کو دیکھ کر میثم تمام نے 60 ہجری کربلا کا واقعہ ابھی نہیں ہوا، کہا کہ مختار ابن زیاد کے دربار میں سالم بیٹھا ہوا ہے تلوار کو لے کے، اتنا بڑا مجمع دربار میں ہے. میثم کہتے ہیں اے مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو یہ سننا تھا، ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا یہ قیدی میرا قاتل ہے، میرا قاتل ہے. حکم دیا جلاد کو کہ اس کے سر کو ختم کرو ابھی. مختار کے پلیز غور سے سنو. جلاد خنجر لے کر مختار کے پاس آ گیا. دربار ظالم کا سناٹا، 2 قیدی کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر رہے. خنجر لے کر قریب آیا. مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھا، پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ واٹ یو کین سے ناؤ. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اس نے مختار نے کہا now what you can say، اب کیا بولتے ہو؟ مختار نے کہا، میثم نے اسی ٹون میں کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو. بس اب ابن زیاد ختم ہو گیا، دفن ہو گیا. اس نے چیخ کے کہا جلاد کو کہ ابھی اس کے سر کا قلم کر دے میرے سامنے. جلاد میری طرف دیکھو، جلاد خنجر لے کر گردن پہ رکھ دیا. مختار کے رکھ کے بس اب چند لمحے باقی ہے موت اور حیات کے. ایسے موقع پر مختار نے پلٹ کر میثم کو جھک کے دیکھا، کہا اب کیا بولتے ہو، اب تو زندگی جاری. عزیزو یہ وہ لمحہ تھا کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں کیا سنا، موت تو یہاں ہے. ایسے موقع پر اس نے کہا، مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھ کے کہا کہ میثم اب کیا کہتے ہو. جیسے ہی کہا اب میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا. پلٹ کے کہا کہ مختار اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا. کیا یقین ہے میرے مولا کے جملوں پر؟ ہم کو کتنا یقین ہے؟ میں یہی تو بول رہا. ہم کو کتنا یقین ہے؟ مولا نے کہا نماز شب پڑھو، مولا نے کہا میوزک مت سنو، مولا نے کہا ماں باپ کا احترام کرو، مولا نے کہا واجبات پہ عمل کرو، زبان سے مت بولو I love you.